بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقف العباد للحساب ينادي مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة، ثم نادى الثانية ليقم من أجره على الله. قالوا: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس. فقام كذا وكذا ألفا فدخلوا الجنة بغير حساب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے. اس حدیث کو مشہور صحابی اور خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں مسلسل 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا. وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث میں محشر کے میدان کا منظر بیان کیا. فرمایا کہ اذا وقف العباد للحساب، کہ قیامت کے دن جب بندوں کو، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب وہاں ہوں گے موجود. فرمایا اذا وقف العباد للحساب، تمام اللہ کے بندوں کو حساب کتاب کے لیے ٹھہرایا جائے گا اور وہاں کھڑا کیا جائے گا. سب بندے کھڑے ہوں گے. وہ ینادی منادی، سب کھڑے ہوں گے. ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا بلکہ حساب کتاب کے لیے ہی وہ لوگ وہاں پر کھڑے ہیں. تبھی ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے. سوچئے، سارے لوگ ہوں گے اور ان کے بیچ میں اعلان ہوگا. کے بیچ میں اعلان ہوگا. کیا اعلان ہوگا؟ فرمایا کہ لیقم من اجرہ علی اللہ. اتنا بڑا مجمع ہے، ان میں سے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ. کتنی بھیڑ ہوگی. اس بھیڑ میں اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ، بس وہ کھڑا ہو جائے اور فوراً جنت میں داخل ہو. ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہوگا. ابھی حساب کتاب کے لیے سب کھڑے ہوں گے. تبھی اعلان ہو جائے گا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، جن کا ثواب اور جن کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ سب کھڑے ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں. کوئی کھڑا نہیں ہوگا، سب بیٹھے ہوں گے. اب انہیں کیا پتا کہ کس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. تبھی ثم نادى الثانیہ، پھر دوبارہ اعلان کرنے والا پھر دوبارہ اعلان کرے گا لیقم من اجرہ علی اللہ، کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. قالوا، پوچھیں گے لوگ، ومن ذا الذی اجرہ علی اللہ، آخر وہ کون ہے لوگ ہیں کہ جن کا اجر کیا اللہ کے ذمہ ہے؟ کون وہ لوگ جو لوگ کھڑے ہوں گے ایسے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال، اس وقت وہ اعلان کرنے والا بتائے گا، العافون عن الناس، جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتے، دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتے. اس دنیا میں رہتے ہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو ہی جاتے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کا کسی سے جھگڑا ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، ورنہ وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ تو لکڑی ہے، پتھر ہے، جس کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہو. انسان ہے تو آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، ایک دوسرے سے کہا سنی بھی ہو جائے گی، مزاج کے خلاف باتیں بھی ہو جائیں گی. لیکن اس کے بعد ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہو؟ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی تو معافی مانگ لے، اور اس کو اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی تو اس کو معاف کر دے. اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. تب اس کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جن کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ کے ذمہ ہوگا. پھر فرمایا کہ جب یہ اعلان ہو جائے گا کہ جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ، وہ سب کھڑے ہو جائیں. فقام کذا وکذا الفا، ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور فدخلوا الجنت بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے. ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے کسی سے ملتا جلتا بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تبھی اللہ کے نبی علیہ وسلم ہنسنے لگے اور مسکرانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے. وہ پوچھنے لگے کہ آپ کیوں ہنسنے لگے اور کیوں مسکرانے لگے؟ کیا وجہ ہو؟ یہ بات تو ابھی ہوئی نہیں ہے، تو اچانک آپ ہنسنے اور مسکرانے کیوں لگے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات یاد کر کے مجھے ہنسنا آ گیا ہے اور میرے چہرے پر مسکراہٹ آ. کیا بات تھی؟ اس کو بتایا کہ میری امت کے 2 آدمی ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل کیا ہوں گے؟ بیٹھے ہوں گے. جیسے گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھ جاتے ہیں تو 2 آدمی ہوں گے، ایک آدمی ادھر اور ایک آدمی ادھر، دائیں بائیں دونوں آدمی برابر برابر میں گھٹنوں کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوگا. پھر تبھی ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ اللہ، اس نے دنیا پر میرے اوپر ظلم کیا تھا، میرا حق دبایا تھا، تو میرا
بدلہ دلائیے اس سے، میرا حق دلائیے اس سے۔ دوسرے آدمی کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا مال چھین لیا تھا، اس نے مجھے مار دیا تھا، کچھ بھی کیا ہوگا، تو کہے گا اس سے مجھے بدلہ دلائیے، میرا حق دلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنے اس بھائی کے ساتھ کیا کرو، اس کی تو ایک نیکی بھی بچی نہیں، اس کی تو ایک نیکی بھی بچی نہیں، کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ اس کو پکڑو گے تو حاصل کیا ہوگا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو ساری نیکی اس نے کم کی ہوگی جس کی وجہ سے بٹ گئی ہوگی اس کی نیکی دوسرے لوگوں میں، اب اس کو دینے کے لیے نیکی نہیں بچے گی تو تم کیا کرو گے اس کو پکڑ کر؟ تو وہ کہے گا کہ نیکیاں نہیں لے سکتا، کم از کم میرے گناہ تو لے جائے اٹھا کر کے، کم سے کم میرے گناہ تو کم ہوں گے، میرے گناہ لے جائے گا یہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے فرمائیں گے جو کیا کر رہا ہوگا، اس سے مطالبہ کر رہا ہوگا اپنے حق کا کہ اس سے مجھے بدلہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ ذرا اپنا سر اٹھاؤ، نگاہ اٹھاؤ اوپر اور دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ وہ بندہ جو ہے سر اٹھائے گا اور اوپر دیکھے گا تو دیکھے گا سونے کا شہر ہے، جیسے یہاں شہر جو بنا ہوا تو کیا ہے، اس میں سونا تو کہیں پر لگا ہوا نہیں، لیکن وہ شہر جو ہوگا وہ سارا کا سارا سونے سے بنا ہوا ہوگا، اور اس میں محل سب بڑی بڑی بلڈنگیں، بادشاہ کے محل جو ہوتے ہیں ایسے محل سب ہوں گے، وہ سب سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، اور سب میں موتی ہیرے یہ سب جڑے ہوئے سب لگے ہوئے۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے تو سونے کا شہر نظر آ رہا ہے اور محل نظر آ رہا ہے جو سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا، اور اس میں موتی بھی لگے ہوئے جگہ جگہ، بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے۔ یہ شاید نبی کو ملے گا، یا شاید صدیق کو ملے گا، یا پھر شاید کسی شہید کو مل جائے گا۔ کس کو دیا جائے گا یہ؟ نبی کو، صدیق کو، یا شہید کو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو اس کی قیمت دے دے گا اسی کو یہ محل اور شہر میں دے گا، جو اس کی قیمت دے دے گا اسی کو میں یہ شہر اور یہ سارا محل اسی کے حوالے کروں۔ وہ بندہ کہے گا اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تم اس کی قیمت دے سکتے۔ کہا میں اس کی قیمت کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا تم اپنے بھائی کو معاف کر دو، یہ محل میں تمہیں دے دوں۔ تم اپنے بھائی کو یہاں پر ہی، دنیا میں نہیں، وہاں کل قیامت اللہ تعالیٰ کہے گا اس بندے سے تم اپنے اس بھائی کو چھوڑ دو، معاف کر دو نا، میں تمہیں یہ محل دے دوں گا ویسے ہی فری میں۔ اس معافی کی وجہ سے میں تمہیں کیا کروں، معاف کر دینے کی وجہ سے یہ محل میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ کہے گا اللہ جب ایسی بات ہے تو میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، میں اپنا حق نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو، دونوں مل کر جنت میں چلے جاؤ۔ دیکھ، اس لیے ہمیں چاہیے اگر کسی کے ساتھ کچھ کھٹ پٹ ہو جائے، کچھ لڑائی جھگڑا ہو جائے، کچھ کہا سنی ہو جائے، فوراً اپنے سچے دل سے اللہ کے لیے کیا کر دیا کرے، معاف کر دیا کرے۔ اس معاف کرنے کی سنت کو اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ قبر، حشر اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی ہر پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، آخرت کی ہر پریشانی سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اے اللہ آخرت کی ہر قسم کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ اچھے اعمال کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما، برے اعمال کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، بیماروں کو محض اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا